السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کی فرمائش پہ آج ہم نیا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہیں گے آن لائن آربیٹراج۔ چونکہ یہ امیزون کے اوپر ہم کریں گے بزنس، تو اس کو ہم امیزون آن لائن آربیٹراج بھی کہتے ہیں۔ آج اس کورس کا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی جو امیزون پہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، تو یہ آن لائن آربیٹراج ان کے لیے فیزیبل بزنس ماڈل ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ بجٹ ریکوائر نہیں ہوتا اور اس کے اندر ڈراپ شپنگ کی طرح زیادہ رسک بھی نہیں ہوتا۔ آربیٹراج کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہوتی ہے ریٹیل آربیٹراج اور دوسری ہے آن لائن آربیٹراج۔ ان دونوں میں ڈفرینس ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آربیٹراج ہوتا کیا ہے۔ آربیٹراج یہ ہے کہ اگر آپ کسی ریٹیل سٹور کے اوپر کوئی ایک ایسی پروڈکٹ دیکھتے ہیں جس کی پرائس فار ایگزامپل بہت لو ہے، جیسے $8 ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امیزون کے اسٹور کے اوپر $25 کی لگی ہوئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو اس ریٹیل اسٹور سے کچھ یونٹس بائی کریں اور امیزون کے اوپر سیل کر دیں۔ اس چیز کو ہم آربیٹراج کہتے ہیں۔ آربیٹراج دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے ریٹیل آربیٹراج، دوسرا ہوتا ہے آن لائن آربیٹراج۔ ریٹیل آربیٹراج کیا ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی اسٹور کے اوپر جاتے ہیں، وہاں سے آپ چیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی مل رہی ہے تو آپ نے امیزون کے اوپر چیک کرنے کے بعد اس کو پرچیز کر لیا۔ جبکہ آن لائن آربیٹراج میں آپ وہی چیز فزیکلی جا کے نہیں کرتے، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے اس کنٹری میں نہ رہ رہی ہوں، آپ پاکستان سے کر رہے ہیں، تو پاکستانی میجورٹی آن لائن آربیٹراج ہی کریں گے، وہ ریٹیل آربیٹراج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فزیکلی اس کنٹری کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ہم سیل کرنے کے لیے اس کو ہمیں لیبل کرنا پڑے گا پہلے پروڈکٹ کو۔ تو پروڈکٹ کے امیزون کے لیبل جو بار کوڈ ہوتے ہیں وہ کیسے لگائیں گے؟ اگر تو آپ فزیکلی اس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ وہاں سے بائی کر کے فزیکلی اپنے گھر لے جائیں گے، وہاں پہ آپ لیبل پرنٹ کریں گے اور لیبل پرنٹ کرنے کے بعد امیزون کے پاس بھیج دیں گے۔ اور جبکہ دوسری صورت میں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے اس کو آن لائن پرچیز کر کے کسی 3PL کے پاس آپ بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کے وہاں پہ اس کو پیک کرتا ہے، اس کے اگر پیکیجنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر لیبل امیزون کے بار کوڈ یا لیبل جو ہے وہ پیسٹ کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس شپمنٹ کی دو آپشنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ریٹیل آربیٹراج کر رہے ہیں اسی کنٹری کے اندر، تو آپ نے گھر سے ہی اس کو لیبل کر دیا، اب آپ اس کو FBM بھی کر سکتے ہیں۔ امیزون کو بھیجنے کے بجائے آپ وہ انوینٹری اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، جب بھی آپ کو آرڈر آتا ہے خود سے ہی پک کر کے فلفل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے خود سے، تو آپ اس کو پھر دوسری آپشن FBA بھی کر سکتے ہیں۔ امیزون نے آپ کے وہاں پہ پک کرنا، پیک کرنا اور شپ کر دینا جب بھی آپ کا کوئی آرڈر آئے گا۔ اسی طرح آن لائن آربیٹراج میں ہم نے دیکھا کہ تھرڈ پارٹی ویئر ہاؤس نے آپ کے پروڈکٹ کے اوپر لیبل لگا دیا ہے، آپ اس کو امیزون پہ بھیج دیں گے، آپ کے لیے یہ سب سے سوٹیبل ماڈل ہوگا، تو امیزون آپ کی جو آرڈر ہے وہ فلفل کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ، آن لائن آربیٹراج یا ہول سیل ماڈل، یہ تین جو ماڈل ہیں بہت کلوزلی ریلیٹڈ۔ کیا اس میں ڈفرینس ہے؟ بالکل اس میں ڈفرینس ہے، ان تینوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ آن لائن آربیٹراج اگر میں اس کو ڈیفائن کروں گا، یہ دونوں کے مڈل میں لایا کرتی ہے۔ کچھ چیزیں اس کی ہول سیل سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں اس کی ڈراپ شپنگ سے میچ کرتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے اور اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ ڈراپ شپنگ یا آن لائن آربیٹراج دونوں کیسز میں ہم پروڈکٹ بائی کرتے ہیں ریٹیلر سے۔ ریٹیلر سے پروڈکٹ بائی کر کے ہم امیزون کے اوپر سیل کرتے ہیں، جبکہ ہول سیل ماڈل میں ہم ریٹیلر سے نہیں، ہم ہول سیل ڈسٹریبیوٹر یعنی کہ کسی برانڈ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے یا برانڈ اٹ سیلف، اس سے ہم پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں اور ہم امیزون کے اوپر سیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مین ڈفرینس ہوا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شپنگ یا فلفلمنٹ میتھڈ ہم کون سا یوز کرتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ میں آپ FBA بالکل نہیں کرتے، آپ جسٹ FBM کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس فزیکل وہ پروڈکٹ ہوتی نہیں ہے۔ جب امیزون کسی کے اوپر جب آرڈر آتا ہے تو آپ کے پاس اس وقت پروڈکٹ نہیں ہوتی، آپ کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ، آپ نے والمارٹ یا کسی اور آن لائن ویب سائٹ سے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے اور ڈائریکٹ آپ نے کسٹمر کو بھیج دینی ہے، یہ کہلاتا ہے ڈراپ شپنگ۔ جبکہ آن لائن آربیٹراج میں کیا کرتے ہیں، اگر آپ فزیکلی اس کنٹری کے اندر ہیں تو آپ FBA اور FBM دونوں کر سکتے ہیں، یا اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ جسٹ FBA کریں گے۔ تو FBA کا کیا مطلب ہے، آپ نے کچھ اس کی یونٹ 10، 20، 15 جو بھی آپ کو مل رہی ہے وہاں سے اٹھا کے امیزون کو بھیج دینی ہے۔ امیزون کا جو ویئر ہاؤس ہے وہ اس کو رکھے گا، جب آپ کے لسٹنگ کے اوپر آرڈر آئے گا تو امیزون آپ کے یہاں پہ پک کرے گا، وہ پروڈکٹ پیک کرے گا اور شپ کر دے گا۔ اور یہی چیز FBA ہول میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کنٹری کے اندر ہیں تو آپ خود سے بھی فلفل کر سکتے ہیں، یا آپ امیزون سے یہ سروس لے سکتے ہیں جس کو آپ FBA کہیں گے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ جو پیکیجنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ پیکیجنگ ایکچوئل میں جو پرابلم
پرابلم آتا ہے ڈراپ شپنگ میں، وہ سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ریٹیلر جو شاپ ہے یا ویب سائٹ ہے، تو وہاں سے آپ نے پرچیز کی، اس نے اپنی پیکیجنگ میں آپ کو وہ آپ کے کسٹمر کو وہ سینڈ کرے گا. یوزلی ان کی پیکیجنگ کسی اسٹور کے نام سے، جیسے والمارٹ کی اپنی پیکیجنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ سمپل سادہ پیکیجنگ کے بجائے والمارٹ سے جائے گا. اور جب کہ جو آن لائن میں آربٹراج میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی پیکیجنگ خود سے کرنی ہوتی ہے. یہی چیز آپ نے ہول سیل ماڈل میں بھی کرنی ہوتی ہے. آپ کی پیکیجنگ اگر امیزون کو بھیجے ہوئے ہیں تو امیزون کے باکسز میں جائیں گے، یا اگر آپ نے خود سے فلفل کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی پیکیجنگ ہوگی. تو اس میں یہ تینوں میں یہ فرق یہ آ جاتا ہے کہ جو ریٹیلر ڈراپ شپنگ میں جو رسک ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ اگر امیزون سے کیے یا کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے، اگر وہ آپ کی پروڈکٹ کو اپنی ہی پیکیجنگ میں بھیج دیتا ہے، تو جب کسٹمر ریسیو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں نے تو امیزون سے بائی کیا، یہ تو والمارٹ سے آ رہے ہیں، یہ تو فلاں ویب سائٹ سے، یہ فلاں اسٹور سے آ رہی ہے. تو وہ پھر امیزون کو کمپلین کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا ٹرسٹ آپ پہ تھا، میں نے پروڈکٹ کی ہائر پرائس اس لیے پے کی کہ آپ کے اوپر میں نے ٹرسٹ کیا کہ آپ ایک اتھینٹک پروڈکٹ دے رہے ہیں، جبکہ آپ کی پروڈکٹ تو والمارٹ سے مجھے ملی ہے. تو دیٹ مین کہ امیزون اس کے اوپر کسٹمر کا ٹرسٹ جو لوز کر رہا ہے. امیزون اس کو بہت سیریسلی لیتا ہے، اسی لیے بہت سارے پاکستانیوں کے امیزون اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہوئے ہیں اور وہ واپس ری انسٹیٹ بھی نہیں ہوتے. اسی لیے ڈراپ شپنگ میں جو ماڈل ہے وہ کوائٹ رسکی ہوتا ہے، جبکہ آن لائن آربٹراج میں آپ کے رسک کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے پیکیجنگ تو اپنی کی ہے. امیزون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ ریٹیلر سے بھی آپ بائی کر لیں اور آپ اس کو سیل کر لیں، لیکن امیزون کو مسئلہ تب آتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر کسی اور اسٹور کی پیکیجنگ نہ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو ڈراپ شپنگ میتھڈ سب سے کم یا آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، جبکہ آن لائن آربٹراج میں یہ چیز کم ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. جبکہ ہول سیل ماڈل میں بھی آپ یہی میتھڈ یوز کرتے ہیں، اون پیکیجنگ ہوتی ہے یا امیزون کے باکسز وہ شپمنٹ میں یوز ہوتے ہیں. اب آ جاتا ہے کہ جو رسک ہے وہ کس میں زیادہ ہے. تو ہم کہیں گے ڈراپ شپنگ میں سب سے زیادہ رسک ہے IP انفرنجمنٹ کا بھی آ جاتا ہے، اور یہ آپ کو آن لائن آربٹراج میں بھی آلموسٹ اتنا نہیں تو تھوڑا سا کم آتا ہے. جبکہ ہول سیل ماڈل بہت سیف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس برانڈ کی جس کے ساتھ لسٹنگ کے ساتھ آپ سیل کر رہے ہیں اس سے پرمیشن لی ہوتی ہے. آپ نے اس ہول سیل ڈسٹریبیوٹر یا اس برانڈ سے ڈائریکٹ پرمیشن لے کے اس کی لسٹنگ پہ سیل کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو دو میتھڈ ہیں یہاں پہ لیک کرتے ہیں ڈراپ شپنگ اور آن لائن آربٹراج. کہ آن لائن آربٹراج میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے زیادہ، لیکن چونکہ آپ نے وہ پروڈکٹ امیزون کو بھیجی ہوتی ہے، FBA کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا کم رسک ہوتا ہے. اگر وہ برانڈ چاہے تو وہ آپ کو انفرنجمنٹ کی کمپلین دے سکتا ہے، جبکہ ڈراپ شپنگ میں بھی یہ رسک ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بجٹ جو ایڈوانٹیج کیا ہے. ڈراپ شپنگ میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں بجٹ نہ ہونے کے برابر یا بالکل نہیں تو کم از کم بہت تھوڑا چاہیے ہوتا ہے، جبکہ آن لائن آربٹراج میں تھوڑا سا اس سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ جو آپ نے 10 یونٹ کی بائی کی، 15 کی، 20 کی، تو 20 اکٹھی یونٹ آپ کو بائی کرنی پڑتی ہیں، وہ آپ کو امیزون کو بیچنی پڑتی ہیں. تو ایک اسپیسیفک آپ کو بجٹ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو چونکہ بجٹ امیزون سے پیسے واپس آنے میں بھی 15 دن لگ جاتے ہیں. امیزون آپ کے پیسے جو ہے ریٹرن کرتا ہے جب آپ کی پرچیز لوگ کرتے ہیں، سیل ہو جاتی ہے انوینٹری، تو آپ کو جو پیسے ہیں امیزون مہینے میں 2 دفعہ سینڈ کرتا ہے، تو وہ بھی ایک تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے. اس لیے آپ کو بجٹ تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتا ہے. جبکہ ہول سیل ماڈل میں ان دونوں کی نسبت زیادہ بجٹ چاہیے. آپ نے 20، 40، 50 جو یونٹ ہیں وہ بائی کرنی ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ تھوڑا سا زیادہ بجٹ والا بزنس ماڈل. تو اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ڈراپ شپنگ میں اور آن لائن آربٹراج میں آپ کو بزنس ID یا بزنس اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہوتا. آپ انڈیویجول اکاؤنٹ پہ بھی سیل کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی LLC کوئی کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ ڈائریکٹلی انڈیویجول پروفیشنل اکاؤنٹ بنا کے یا انڈیویجول اکاؤنٹ سمپل بھی بنا کے آپ اس کے اوپر سیل کر سکتے ہیں. جبکہ آپ کو ہول سیل میں LLC مسٹ ریکوائرڈ ہے، اور آپ بزنس رجسٹرڈ ہوں گے تبھی آپ کو برانڈ یا ہول سیل ڈسٹریبیوٹر آپ کو پرمیشن دے گا آپ کے پروڈکٹ کو اس کی لسٹنگ کے اوپر سیل کر. آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ہر کمنٹ کا رپلائی کر سکوں.